السلام علیکم دوستو، ابھی ہم عثمان صاحب چشتی قلندر ان کے ساتھ میں ہم راز و نیاز کی گفتگو کر رہے ہیں، اور جو لوگ راہ سلوک پر مسافر ہیں اور وہ راہ سلوک کی منزلوں کو طے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو خاص کر کے ان کے لیے ہے۔ اور برائے مہربانی اپنے پیر کی اجازت کے بغیر کوئی عمل نہ کرے، اور کوئی اور شخص اس کو غلط طریقے سے استعمال کر کے نقصان میں نہ گرے۔ شکریہ۔ مسئلے ادھر پیش آئے، چیخا، اس کے بعد میں 3 مہینے بیمار رہا، تاخیر کر کے مجھے وہ، کیونکہ ان سے ایک بار غلطی ہوئی تو ہمیشہ ہوگی، پھر مجھے وہ عمل کو تحقق کرنا پڑا۔ پھر تقاضا گھر سے والی سے ہوا کہ کافی دن گزر گئے، یہ گزر گئے، مجھے لے آؤ وہاں پہ، پھر کو لا کے دوسرے کمرے لے کے، پھر آجباجی زندگی ہو، ماحول عام بظاہری زندگی چلتا رہا، مگر مریدوں کو تربیت دینا، روزانہ 12 سے 15 گھنٹے تک قرآن کی تفسیر کرنا روز، یہ معمول رہا میرا 9 سال، الحمدللہ، کیا بات، بلا ناگا سینکڑوں لوگ آتے تھے، ان کے سامنے روبرو بیٹھ کے قرآن رکھ کے تفسیر کرتا تھا، کہ تفسیر قرآن نہ مشغول رہنا اور ایمان افروز باتیں بتانا۔ تو یہاں پہ ابھی آپ نے ایک سوال کیے تھے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری، جی، اسے آپ اگر دوبارہ دوہرا دیں گے کبھی تو میرے لیے بڑی سہولت ہوگی، آسانی ہو جائے گی۔ قبر میں روح کیسا فیل جی 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 وہ میں بات میں بھول گیا تھا میں۔ قبر میں روح فیل کیسا کرتی ہے کہ آنے والے جو ظاہرین ہیں ان کے معاملات کیسے پیش ہوتے ہیں؟ میں جاہرین سے بولنا چاہوں گا، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے پیاروں، اگر روی کے اندر میں کوئی بات اگر بھول جاؤ تو اسے غلط نہ جانے، وہ میرا بہنا ہو جاتا ہے باتوں کے نہ گفتار کے اندر، مگر میں اسے کبھی اور پورا کر دیا کروں گا ابھی تو یہ الحمدللہ۔ اور اب جو ہے قبر کے اندر کا جو ذکر کیا ہے صرف راہ سلوک والوں کے لیے ہے، شریعت والے بیچارے اس میں الجھ کر پریشان نہ ہو، اس لیے میں ابھی اگلے مطلب جو ہے جو ویڈیو بنے گی اس میں ڈائریکٹ ریکویسٹ کر دینے والا ہوں کہ بیچارے آپ راہ سلوک کے لیے یہ بھی ایک طریقہ کار ہے۔ اور میں جو ہے تمام جائرین جو ہے اہل طریق، اہل نسبت جو طریقت سے وابستہ ہے، ان سے میں ایک ہدایت کرنا چاہوں گا اس دوران میں کہ زیادہ سے زیادہ انبیاء کرام کے واقعے کو پڑھے، کیونکہ میرے اشارات تمام جو ہے نبی کی روحانیت پر دلیل ہونے والے ہیں، مدلل ہونے والے ہیں، نبی کی ہیں، نبیوں کی، تمام نبیوں کی اپنے مرتبے مقام کی جو روحانیت تھی، جو کیفیت تھی، وہاں سے ان کو دلیل ملنے والی ہے۔ اس لیے کبھی بھی کوئی بھی بات کہیں سے نکل سکتی کبھی ہے، اور وہ چیز تمہارے مطالعے میں رہے گی، علم میں رہے گی، تو تم فوراً اس کو ملائیں گے، تم کو تصدیق ہو جائے گی اور تمہارے یقین کی برکت ہو جائے گی تم کو۔ اس کے لیے جو ہے میں ان سے جو ہے التجا کر کے جو ہے گزارش کرتا ہوں کہ بھائی وہ انبیاء کرام کے واقعات کو باریکی سے پڑھا کریں، اور خاص طور سے قرآن میں اللہ نے ان کے جن عمل کو پیش کیا نا، اس کو بھی اللہ کا قرآن میں ان انبیاء کے ذکر کو بیان کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ اے لوگوں، اتنے میں سے تمہارے اندر کسی کا بھی ایک عمل آ جائے تو تم کامیاب، چاہے جو عمل تم کو سوٹ کرے، اس کا یہ ایسا محدود نہیں ہے، اس میں سے جس میں تم بیٹھ جاؤ وہ تمہارے لیے مطابق اور موافقت میں صحیح ہے، یہ مقصد تھا اللہ کا۔ اب آگے جو معاملہ جو ہے کہ قبروں سے اولیاء مومنین کی روح مبارک کیسے فیل کرتی ہے، الحمدللہ۔ اصل میں حضرت قبلہ جو ہے، میں ایک بات بولنا چاہوں گا کہ ہماری جب موت ہوتی ہے، ہماری جب موت ہوتی ہے تو اس موت کے ہونے کے بعد ہمارے اندر جو خاص روحیں ہیں
اس میں سے ایک روح انسانی اور روح نباتی یہ رہ جاتی ہے جسم کے ساتھ. ہاں یہ رہ جاتی ہے. اس کا تعارف دوں گا میں. روح انسانی اور روح نباتی رہ جاتی ہے. روح حیوانی جو ہوتی ہے اور روح لطیف یہ دونوں ساتھ مل کے ایک ہو جاتے ہیں اور پرواز کر جاتے ہیں. یہ روح رحمانی اور روح لطیف دونوں رحمان کی نوری تجلی سے خارج ہوتے ہیں. ہاں جو جدا جدا کام کرتے ہیں ہمارے وجود میں رہ کر جدا کام کرتے ہیں. ہاں مگر وجود کے باہر ہو گئے تو واپس ایک ہو جاتے ہیں. ہاں اور رخصت ہو جاتے ہیں. ان کے رخصت ہونے کو ہم مردہ کہتے ہیں, موت کہتے ہیں. یعنی اب باہر کا جو تعلق ہے عالم ناسوت کا وہ سارا فراق ختم ہو چکا. اس کی ساری نظامت ختم ہو گئی. اس میں اس کی حرکت ختم ہو گئی. اب خون جسم کے اندر رہتا ہے, چلتا پھرتا رہتا ہے, مگر ویسے نہیں جیسے ہونا چاہیے. اور ہزاروں سال کئی واقعات ہیں کہ بزرگوں کی انجانے ہاتھ سے ہوئے کہ بھئی وہاں کھدائی ہو رہی تھی تو پہلے پرانا قبرستان تھا. کھدائی کرنے کے بعد میں ایک قبر کھودی گئی, اتفاق سے کوئی ٹکم چلے گئے اندر قبر میں, تو کفن میں سے خون کی لہریں دھارے کپڑے لال ہو گئے, شوک ہو گئے. جب معلوم پڑا تو 400 سال ہو گئے, 500 سال ہو گئے. تو 400-500 سال کے بعد میں بھی خون ویسے ہی حالت پہ ہے, تازہ کا تازہ. اس کو سمجھنا ہے, یہ بات کو سمجھنا ہے. تو کیا تھی, کون سی روح تھی جو حفاظت کر رہی تھی؟ آج بہت بڑا پردہ اٹھا رہا ہوں. ارواح ثلاثہ, ارواح روح المومنین کی. اسی بنا پہ اللہ نے کہا کہ وہ زندہ ہے اپنے قبر میں اور میں انہیں رزق دیتا ہوں, وہ رزق پاتے ہیں. تو وہ رزق اور ہے, تم جو کھاتے پیتے یہ وہ رزق کی بات نہیں. وہاں رزق اور نوری رزق. اور کہاں اللہ نے کہ تم اس کا ادراک نہیں کر سکتے, تم اپنی عقل وہاں پہ نہیں لگا سکتے, ماتے کی آنکھ سے تم نہیں دیکھ سکتے, اور اپنی عقل سے تم رسائی بھی نہیں کر سکتے. عقل والا کو گزر ہی نہیں ہے صاحب, کیونکہ وہ عقل کا جو تعلق ہے, عقل سامان ہے باہر کا, باہر ہی کام کرے گا. وہ فنکشن اس کا باہر کا باہر اندر نہیں کرے گا, اندر نیٹ ورک نہیں ملے گا. وہ نیٹ ورک اس کے لیے نہیں ہے, وہ ایسا ڈیوائس ہے جو باہری کام کرتا ہے. اندر کی ایکٹیویٹی کے لیے ڈیوائس دوسرا ہے, وہ دوسرا ڈیوائس بنا ہوا ہے. ہاں اس کا نیٹ ورک باہر نہیں چلتا. اس لیے ہم روحانیت کو پریشان رہتے ہیں کہ ہم کو روحانیت کیوں نہیں مل رہی. وہ ڈیوائس اندر کے کام کا ہے نا, وہ باہر کا کو اس کے اثر ظاہر ہوں گے. تو باہر والا پریشان ہے, میرے کو کہیں نہیں مل رہا. ہنگامہ تو ہو رہا, کسی ولی کو تماشے کرتے دیکھ رہا ہو, مگر وہ ولی اندر کے ڈیوائس سے کام کر رہا ہے اور یہ باہر کے ڈیوائس سے دیکھ رہا ہے. اس کو بہت بڑا فرق ہے. نیٹ ورکنگ کا پرابلم ہے سب میں, اس کو سمجھے آپ. تو یہاں پہ یہ مسئلے پیش آتے ہیں. صوفی صاحب السلام علیکم دوستو, میں ایک بار اور آپ سب کو یاد دلا دوں کہ یہ ویڈیو جو راہ سلوک میں مسافر ہے اور جو راہ سلوک کی منزلیں طے کرنا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے ہے. تو برائے مہربانی کوئی اور اس میں اپنا وقت ضائع نہ کرے اور خود بھی پریشان نہ ہو اور ہم کو بھی پریشان نہ کرے. شکریہ صاحب.